میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں نماز کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ نماز پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، انسان کو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے نماز، جس کو ہم اور آپ لفظ نماز سے تعبیر کرتے ہیں، جانتے ہیں، یہ نماز اصل کس زبان کا لفظ ہے؟ کہا جاتا ہے نماز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی بندگی، پرستش، عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے جب وہ کھڑا تھا تو کبھی دادا بن کے کھڑا تھا، کبھی باس بن کے کھڑا تھا، کبھی وہ چاہتا تھا کہ صرف میری چلے، کسی اور کی نہ چلے۔ دنیا میں بہت کچھ تھا، وہ اپنے کو منوانے کے لیے، اپنے کی بات منوانے کے لیے دھاک جمائے رہتا تھا۔ اگر کسی کا سکہ چلے تو وہ میرا سکہ چلے، کسی کی نہ چلے۔ باہر سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے تو باہر سب کچھ تھا، لیکن یہاں پر اگر آیا ہے تو صرف ایک اللہ کو بڑا مانتا ہے، ایک اللہ کو بڑا جانتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے اللہ کے لیے، سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ باہر تھا، لیکن اندر آنے کے بعد، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پورا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو نماز کا جو اصل معنی ہے بندگی، اللہ کی بندگی، پرستش، عاجزی اور انکساری کے۔ اب دیکھیے قرآن و سنت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ، اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے، منمانے طریقے سے نماز پڑھ لینے کا نام نماز نہیں ہے۔ آپ نے وقت کا خیال نہیں کیا، آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ نماز پڑھتے رہے تو اس نماز سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نماز کے جو وقت ہے اس وقت پر آپ نماز پڑھیں گے، تبھی آپ کی نماز کہی جائے گی، تبھی آپ کو اس نماز سے فائدہ ہوگا، تبھی اس نماز سے آپ کو ثواب ملے گا، تبھی اس نماز سے آپ کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ تو کہا کہ نماز کے جتنے فضائل ہیں اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مفید ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم منمانے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ یہ امام ہے، یہ مولانا ہے، یہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے، میں جو بات کرتا ہوں وہ اے ٹو زیڈ، پورا ایک ایک لفظ قرآن اور حدیث ہے۔ آپ چاہیں تو خطبہ جمعہ کے بعد ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں جن کتابوں کو میں نے مطالعہ کر کے آج کا خطبہ تیار کیا ہے، اور بعین ہی سیم وہی لفظ کہنا چاہتا ہوں، سیم وہی الفاظ ہیں جس الفاظ کو میں نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے۔ نماز کا جو وقت متعین ہے، جو فکس ہے، جو مقرر ہے،
اسی ٹائم میں مومنوں کے اوپر نماز فرض ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے مذاہب ہیں، بہت سارے دین ہیں، ادیان ہیں، مذاہب ہیں، الگ الگ دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایمانداری سے کہیے کیا وہ لوگ عبادت ٹائم سے کرتے ہیں، فکس ٹائم میں کرتے ہیں؟ ان کی عبادت کبھی بھی ہوتی ہے، کسی بھی ٹائم میں کسی بھی وقت میں وہ عبادت کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر واحد مذہب ہے، واحد دین ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ جو مذہب اسلام ہمیں وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے، وقت کا کیا تقاضا ہے، وقت کی کیا قدر ہے، وقت کی کیا قیمت ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اور ہمیں اس نماز کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ وقت کی کتنی پابندی ہونی چاہیے، وقت کا کتنا خیال ہونا چاہیے۔ یہ واحد مذہب اسلام ہے جو مذہب اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس نماز کا مکلف تم سب ہو، اس نماز کو منمانے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ نماز جو نماز فرض ہے اور جس فرض نماز کے تم مکلف ہو، اس کا ٹائم فکس ہے، اسی ٹائم میں آپ نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ نوافلوں کا اہتمام کرنے والا رات میں کبھی بھی کر سکتا ہے، دن میں کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو فرض نماز ہے، جو 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کا وقت متعین ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے، آپ اس کتاب کو پڑھیے جس کتاب کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو پڑھیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ پابندی کے ساتھ ٹائم سے نماز پڑھنے کا دوسرا نام نماز قائم کرنا ہے۔ اور ایک کیا ہے کہ نماز مکمل نماز پڑھی جائے۔ ظہر پڑھی آپ نے، عصر غائب، عصر پڑھی، مغرب غائب، یہ نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا نام نہیں ہے۔ نماز مکمل ہو، مرتے دم تک نماز پڑھتے رہیے، جب تک آپ ہوش میں ہیں، آپ کا دماغ صحیح سالم ہے، آپ کا دماغ دل کام کر رہا ہے، تب تک آپ کے اوپر نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے جو طریقے بتائے ہیں کہ آدمی کھڑا نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھے۔ جب تک وہ ہوش میں ہے تب تک اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، جب سے ان کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے تب سے لے کر قبرستان پہنچنے تک بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جب تک آپ کی سانس چلے، آپ کی سانس باقی ہے، آپ ہوش و حواس میں ہیں، آپ چاہے ہاسپٹلائز میں ہو، آپ چاہے گھر میں ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، آپ کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنے پڑے گی۔ اس کا نام ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی آپ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک یہ نماز بے حیائی، بے شرمی اور منکر کے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ منکرات اور فحش وہ کام ہے جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بندے کے اس کام سے، جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، وہ تمام کے تمام کام منکرات میں شامل ہے، فحش میں
شامل ہے، بے شرمی میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہمیں حیادار بناتی ہے، یہ نماز ہمیں صحیح راستے پر چلنے کے لیے کہتی ہے، یہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں غلط کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں چوری سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں زنا سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں جوا کے اڈوں میں بیٹھنے سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں جھوٹی قسم کھانے سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں شرک سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں والدین کی نافرمانی سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں اچھے انسان ہے، پاک صاف ہے، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے بھی یہ نماز روکتی ہے۔ اس نماز کو اور نماز کے ٹائم میں پڑھا جائے، نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھا جائے، تو عرب کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف خطیب ہے، عربی خطیب، ان کا کہنا ہے کہ تم نماز کو نماز کے وقت پر رکھ دو، تمہارے کام آٹومیٹک وقت پر ہونا شروع ہو جائے گا، وقت پر شروع ہو جائے گا کام ہونا آٹومیٹک، آپ کا ٹائم سے کام ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے مؤذن یہ آواز، یہ صدائیں بلند کرتا ہے، مسجد کے مینار سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے مؤذن کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے وہ مسجد میں آئے، اپنا سارا کام چھوڑ کر کے مسجد میں چلے آئے، اور اس سے پہلے مؤذن نے جو لفظ شروع میں کہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کلمات 6 مرتبہ اذان کے اندر دہرائے جاتے ہیں، 6 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، شروع میں 4 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں اور آخر میں 2 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، 4 مرتبہ شروع کے اور 2 مرتبہ اخیر کے، 6 مرتبہ جب ایک مؤذن اقرار کرتا ہے، ایک مؤذن یہ کہتا ہے اور آواز لگاتا ہے، صدائیں بلند کرتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا کام بھی سب سے بڑا ہے، تمہارا کام بعد میں ہوگا، تمہارا کام بڑا نہیں ہے۔ ہم نے اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ اللہ کا کام سب سے بڑا ہے، تمہارا کام بڑا نہیں، اللہ کی عبادت سب سے بڑی ہے، تمہارا کام بڑا نہیں، تو یقین مانیے کہ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھیں گے۔ ایک آدمی نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو سن کر کے مؤذن کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا کام بڑا نہیں، میرا کام کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے میرا کام کیا ہے، اگر میں اللہ کا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرا کام نکال دے گا، یہ سوچ کر کے مسجد میں آتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جو اس صدا کو سننے کے بعد، آواز کو سننے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا دیر اور کام کر لوں، تھوڑی دیر میں تھوڑا اور کام کر لوں، یہ کام ہو جانے کے بعد میں نماز پڑھ لوں۔ تو میرے بھائیوں، اس نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کا کام کو بڑا نہیں سمجھا بلکہ اپنے کام کو بڑا سمجھا، اسی لیے وہ کام کرنے سے رکا نہیں، کام کرتے رہا، وہ کام کرتے رہا، کام چھوڑا نہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس کی نظر میں اللہ کا نام بڑا، اللہ کا کام بڑا، اللہ کی عبادت بڑی، نماز بڑی، تو وہ آدمی اپنا کام چھوڑ کر کے آتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا؟ جو نہیں پڑھتے ہیں، کہاوت ہے، بڑی پیاری کہاوت ہے کہ آدمی اگر سویا ہے تو اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو آدمی سونے کی نوٹنکی کرے، ڈھونگ کرے، ایک آدمی اٹھنے کا نام نہ لے تو آپ اس کو جگا لے سکتے ہیں، اٹھا لے سکتے ہیں۔ میں نے خطبہ جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی ہے
اب آئیے نماز کے کیا فائدے ہیں بتا رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق علیہ۔ جب حدیث کو پڑھنے کے بعد اخیر میں کہا جائے متفق علیہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں امام جس حدیث سے اتفاق رکھتے ہوں، دونوں متفق ہوں، تو اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ملے گی اور یہ حدیث مسلم میں بھی ملے گی۔ میں بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بچے اندر آ جائیں، بات نہ کریں۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور بات نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ ان کو بتائے تب تو معلوم ہوگا۔ بچے اندر آ کر کے بیٹھ جائیں اور شانتی پوروک بنا کر کے خطبہ سنیں۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بھلا بتلاؤ کہ تم میں سے کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر ہو، ہم اپنی زبان میں یوں کہہ لیں ایک نالا بہتا ہو، پانی کا گزر ہوتا ہو، ایک نہر بہتی ہو، جس سے وہ آدمی جس کے دروازے پر نالا بہتا ہو، نہر بہتی ہو، وہ آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ قالوا، صحابہ اکرام نے کہا، عرض کیا، لا يبقى من درنه شيء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، اس کے جسم کے اندر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تب اللہ کے نبی نے کہا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اگر تم 5 مرتبہ نماز پڑھو گے تو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، گناہوں سے صاف ہو جاؤ گے، تم گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ وہی شرط ہے کہ آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھے، وقت کا خیال کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، منمانے طریقے سے نماز نہ پڑھے، من چاہا نماز نہ پڑھے، مرضی کے مطابق نماز نہ پڑھے۔ مسلمانوں کا ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں رہ گئے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کریں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گواہی آپ نے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ 2 کلمہ پڑھ کر کے آپ نے اقرار کر لیا، آپ نے اللہ کو ایک مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، تو اب اللہ جو کہے گا اس پر آپ کو چلنا پڑے گا۔ رسول جس کام کو حکم دے اس کام کو کرنے
نبی کہے یہ میری سنت ہے، آپ کو اس سنت کو ماننے پڑے گا، اس سنت پر عمل کرنے پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر مسلمان ہونا ایک نام کا مسلمان رہ جائیں گے، اور نہ آپ سنت سے محبت کر پائیں گے، نہ اللہ رب العالمین سے محبت کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، نماز کے کیا فائدے، نماز پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، ایک عورت کا بوسہ لے لیا۔ اگر بوسہ نہیں سمجھتے ہیں تو ایک اور زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ چوما لے لینا، یعنی چوم لیا، بوسہ لے لیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا ایسا کام کر لیا ہے، اب بتائیے کیا ہوگا۔ تب ایک آیت نازل ہوئی، فأنزل اللہ، تو ایک آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ حدیث اور ہے، فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ كُلِّهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ جب وہ آدمی نے کہا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، آیت نازل ہو گئی کہ کرنا کیا ہے، اس کے کفارے میں تم کو کرنا کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کرنا کیا ہے، تم نے یہ گناہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کر۔ اس سے کیا کہا گیا؟ نماز قائم کر، دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کیا کر۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اب وہ آدمی نے کہا، فقال الرجل الہذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ کیا یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے؟ کیا میں صرف نماز پڑھوں یہ میرے لیے خاص ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ كُلِّهِمْ، یہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت کے کچھ افراد گناہ کر لے، اگر غلط کام کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھے، تاکہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن کون سا گناہ؟ میں بتا چکا ہوں کہ نماز سے سیئات صغیرہ، کبیرہ نہیں، چھوٹا چھوٹا گناہ معاف ہوتا ہے۔ بڑا بڑا گناہ کون ہے؟ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ چوری بڑا گناہ ہے، ڈاکہ زنی بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ والدین کی نافرمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور جھوٹی گواہی دے کر کے پتہ ہے ایک اچھے معصوم انسان کو جیلوں میں سڑایا جا سکتا ہے۔ کورٹ کچہری میں جائیں گے، پیسہ لے لے کر کے جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر کے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دیتا ہے اور جیلوں میں وہ سڑتے رہتا ہے۔ تو جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر توبہ کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو نماز کے فائدے ہیں، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ شرط ہے کہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھی جائے۔ آئیے دو چار باتیں اور بالکل اخیر میں لے کے آپ لوگوں کو چلتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ میدان محشر جہاں پر سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا،
اللہ تبارک و تعالی میزان عدل کو قائم کرے گا، انصاف کا ترازو قائم کرے گا، وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالی جب میزان عدل کو قائم کرے گا، ترازو کو رکھ دے گا، اس ترازو میں سب چیزیں تولی جائیں گی، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ انسان کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے یہ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جنتی بالا خانوں میں بیٹھ کر کے جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، ان سوالوں کو دیکھو اور ان جوابوں کو دیکھو۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہا ہے فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، مجرمین سے۔ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا ہے، جرم کرنے والا کہا ہے۔ عن المجرمین، مجرمین سے سوال کر رہا ہے، یعنی جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہا ہے ما سلککم فی سقر، بتاؤ اے جہنمیوں تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر تمہیں لایا ہے، کس چیز نے تمہیں، کس عمل نے تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا ہے؟ تم جہنم کے اندر چلے آئے ہو، تم دنیا کے اندر تو بڑے مالدار تھے، دنیا کے اندر تیری عالیشان بنگلہ، تیری عالیشان عمارت کھڑی تھی، تو دنیا کے بہت بڑے مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، دنیا کے اندر تیرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں موجود تھیں، BMW کار موجود تھی، مرسڈیز کار موجود تھی، کئی کروڑ روپے کے تم مالک تھے، دنیا کے اندر تو نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، تو نے دنیا کے اندر بڑی منمانے طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو جو چاہتا تھا کرتا تھا، دنیا کے اندر تیری چلتی تھی، جب تو کھڑا ہو جاتا تھا تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، تو عالیشان محلوں میں رہنے والا تھا، تو شیش محل میں رہنے والا تھا۔ آج بتاؤ کس گناہ کے پاداش میں، کس گناہ کے جرم میں تم جہنم میں چلے آئے؟ وہ جہنمی جواب دے گا۔ سب سے پہلا جواب سنو میرے بھائیو، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، وَكُنَّا نُطْعِمُ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جواب ہوگا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، میرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا، یہ سوچ کر کے، یہ امید لے کر کے آیا تھا کہ اس کے گھر بڑے شاندار ہیں، ان کی گاڑیاں بڑی شاندار ہیں، ان کے محل بڑے شاندار ہیں، اس محلوں کو دیکھ کر کے، گاڑیوں کو دیکھ کر کے وہ آدمی اس امید سے آیا تھا کہ یہ بڑا آدمی ہوگا، بڑا پیسہ والا ہوگا، یہ ہمیں کچھ دے دے گا، یہ ہمیں کچھ نواز دے گا، یہ ہمیں کچھ مدد کر دے گا، لیکن دھتکار دیا، دروازے سے ہٹا دیا، بھگا دیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ دوسرا جواب ہوگا۔ تیسرا جواب ہوگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب مؤذن اذان دیتا تھا، آواز بلند کرتا تھا، تو ہم دنیا کے چوک چوراہوں میں، ہوٹلوں میں، راستے جوا خانوں میں، شراب کے میخانوں میں، شراب کی جگہ میں ہم ایک دوسرے سے بحث اور مباحثہ کرنے میں لگے رہتے تھے، گپے بازی کرنے لگتے تھے، اور ہم نے مؤذن کا بھی مذاق اڑایا اور ان لوگوں کا بھی مذاق اڑایا جو شریعت کے پابند تھے، جو دین پر چلتے تھے، ہم نے ان کا تمسخرہ کیا۔ تیسرا جواب ہوگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، ہم مر گئے، اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اور ایک جواب ہوگا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، بدلے کا دن کو جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن کو روز جزا کا دن، بدلے کا دن کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بدلہ دے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، تو سوچنے والی بات یہ ہے کیا کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان امت محمدیہ
یہی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم سب یہی جواب دینے کے لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا کے اندر؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میرے بھائیوں، بھیجا ہے، اس کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ یہ نماز ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، یہ نماز ہمیں بتاتی ہے کہ تم ایک اللہ کے سامنے جھکنا جانتے ہو، تم غیروں کے سامنے نہ جھکو گے، تم درگاہ اور مزار میں جا کر کے اپنا سجدہ نہ دو گے۔ 5 مرتبہ یہ نماز ہمیں درس دیتی ہے، یہ پڑھاتی ہے، یہ ہم سے کہتی ہے کہ تم نے ایک اللہ کے سامنے نماز میں جھکا ہے، اب تم غیروں کے سامنے نہ جھکو گے، اب دوسروں کے سامنے نہ جھکو گے، اب قبر میں جو سویا ہوا ہے اس بابا کے سامنے تم اپنا سر اور ماتھا نہیں ٹیکو گے۔ یہ نماز ہم سے کہتی ہے، یہ نماز ہم سے کہتی ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اللہ کو بڑا مانتے ہوئے نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، رب العالمین نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنے والا بنا دے، رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں نماز پڑھنے والا بنا دے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔